یہ وقت جو ہے مصیبت کا ہے، کئی اپنے جدا ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت ایک طوفان بپا ہے، مختلف نوعیت کی مصیبتیں ہیں۔ اگر اللہ سے محبت والا تعلق ہوگا تو پھر تکلیف کا احساس گھٹ جائے گا، کیونکہ محبت کا جو تعلق ہے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں، آپ اکثر ان کا نام سنتے ہوں گے، ذکر سنتے ہیں ان کا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو اس وقت مجرموں کو لوگوں کے سامنے سزا دی جاتی تھی تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں، تاکہ لوگ جرم نہ کریں، مجرم کو چوک میں لا کے سزا دی جاتی۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص کو 100 کوڑے مارے گئے، لیکن وہ آرام سے کھڑے، اس نے ہائے نہیں کی، اس نے کوئی چیخ بلند نہیں کی۔ اس مجرم نے 100 کوڑے برداشت کیے چوک میں کھڑے ہو کر، لیکن اس نے ہائے نہیں کی، چیخ نہیں بلند کی، واویلا نہیں مچایا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد میں اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ 100 کوڑے کھا کے بھی تو اطمینان سے کھڑا تھا، سبب کیا ہے؟ اس نے کہا مجمع میں میرا محبوب بھی کھڑا تھا، وہ بھی، میرا دھیان کوڑوں کی طرف نہیں تھا، میرا دھیان اپنے محبوب کی طرف تھا۔ حضرت بشر حافی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی۔ فرمایا انسانوں میں کوئی محبوب؟ اس نے کہا ہاں، میرا ایک دنیاوی محبوب اسی مجمع میں کھڑا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے کوڑے لگ رہے ہیں، اس لیے میرا دھیان اس محبوب کی طرف تھا، میں اس کی محبت میں یوں سرشار تھا کہ کوڑوں کا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے اس لیے نہیں کی، میرا دھیان اپنے محبوب کی طرف تھا۔ حضرت بشر حافی نے فرمایا اگر اس مخلوق کو محبوب بنا لو، محبت سچی ہو تو پھر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اگر تم خالق کو دیکھ لیتے پھر تمہارا حال کیا ہوتا؟ وہ مجرم تھا لیکن اس پہ کرم ہو گیا۔ حضرت بشر حافی نے ایسی توجہ سے یہ بات کی، اسے حضوری کی کیفیت نصیب ہو گئی۔ وہ جو 100 کوڑے کھا کے واویلا نہیں کرتا، آہوزاری نہیں کرتا، اس ایک جملے سے رونے لگ گیا ہے، اشکوں کی برسات لگ گئی۔ اس نے کہا بشر حافی وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے، جسے اپنے رب کا دیدار، رب کی محبت نصیب ہو جائے۔ حضرت بشر حافی نے فرمایا دنیا کا محبوب دیکھ رہا ہو، آدمی کی توجہ اس محبوب کی طرف ہو، دکھ کا احساس نہیں ہوتا، تو اگر رب کائنات کی محبت دل میں ہو۔ ایک بادشاہ نے، وہ ایک غلام سے محبت کرتا تھا، اس کو خاص اہمیت دیتا تھا۔ باقی وزیروں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں کبھی یہ ظاہر کروں گا کہ میں اس سے کیوں خاص محبت کرتا ہوں۔ ایک ترش پھل تھا، بھرے دربار میں بیٹھے ہوئے بادشاہ نے وہ پھل اس غلام کو دیا، کھاؤ، بڑا لذیذ ہے۔ پھل ترش تھا، غلام مزے لے لے کے کھاتا رہا۔ بادشاہ کو پتا تھا پھل ترش ہے اور غلام خوش ہو کے کھا رہے۔ جب وہ تھوڑا سا حصہ اس پھل کا کھا چکا تو بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ، پھل لے لیا۔ اب وہ جو وزیر اعتراض کرتے تھے نا، انہیں وہی پھل دیا، کہا چکھو اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ ایک وزیر نے تھوڑا سا منہ میں ڈالا، تھوک دیا، یہ تو بہت کڑوا ہے، یہ تو حلق سے نہیں اتارا جا سکتا۔ بادشاہ نے کہا یہ غلام خوش ہو کے کیوں کھا رہا تھا، یہ تو مسکرا کے کھا رہا تھا، یہ تو مزے لے لے کے کھا رہا تھا، اس سے پوچھو
اس نے کیوں نہیں تھوکا؟ اس نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کڑوا ہے، منہ سے باہر پھینک دو؟ اس غلام نے کہا بادشاہ آج تک بڑے میٹھے پھل آپ نے مجھے کھلائے ہیں، اگر آج ایک کڑوا پھل آپ کے ہاتھوں سے ملا ہے تو یہ وفا کا تقاضا نہیں کہ میٹھے پھل تو میں آپ سے لے کے کھاتا رہوں اور کڑوا پھل آپ دیں تو میں آپ کا شکوہ شروع کر دوں، میں ناپسندیدگی کا اظہار کروں۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا پھل کا ذائقہ کیسا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا دینے والا ہاتھ کون سا ہے۔ دینے والا ہاتھ میرے محسن کا ہے، دینے والا ہاتھ اس کا ہے جس ہاتھ سے مجھے بڑے بڑے میٹھے پھل بھی ملتے رہے۔ دل تھام کے مجھے بتائیں گزشتہ زندگی میں اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں یا اس وقت جو نعمتیں حاصل ہیں انہیں گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں؟ تو اگر اس رب کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، اس رب کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر بے صبری کا اظہار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے سوال جواب کا انداز اختیار فرماتے تھے۔ صحابہ سے کوئی سوال پوچھتے، صحابہ جواب دیتے، پھر حضور بات سمجھا دیتے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ یا رسول اللہ ہم مومنین مسلمین ہیں، ہم اہل ایمان ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی کوئی علامت، کوئی نشانی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت آئے تو ہم صبر کرتے ہیں، نعمت ملے راحت ملے شکر کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا میں، ہم اللہ کی رضا میں، سارے نہیں بول رہے، ہم اللہ کی رضا میں۔ جو ہی صحابہ نے یہ تیسری چیز بیان کی ہے نا، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا تم سچے مومن ہو، تم سچے مومن ہو، تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ قرآن پکار اٹھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ اللہ جس حال میں رکھے ہم، صحابہ کی سنت میں کہہ دیں اللہ جس حال میں رکھے ہم، اللہ جس حال میں رکھے ہم، جس نے ہزارہ لاکھوں نعمتیں ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں، اگر اس کی طرف سے کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم اس کا شکوہ نہیں کریں گے، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں اس کے حکم کے، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ زبور میں جانتے ہیں نا، زبور آسمانی کتاب ہے اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ زبور کے حوالے سے مختلف کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد جو میری رضا میں راضی ہو، جو میری قضا پر راضی ہو، جو میرے فیصلے پر راضی ہو، میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، میں اس پر خوش بھی ہوتا ہوں، اور پل صراط سے بھی وہ ایک لمحے میں گزر جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو قوت القلوب کے اندر نقل کیا گیا ہے، بعض لوگ اس کتاب کا نام پڑھتے ہیں قوت القلوب، حالانکہ اس کا نام قوت القلوب ہے۔ قوت کہتے ہیں رزق کو، اور قوت القلوب دلوں کا رزق، تصوف کی امہات الکتب میں سے ہے، یعنی وہ کتابیں جو بنیاد ہیں تصوف کی کتابوں کی، جو ماں ہیں
कुतुब तसव्वुफ की, उन किताबों में से ये किताब है कूतुल कुलूब, पुरानी किताब, इब्तदाई दौर की। उसमें ये रिवायत है, हदीस पाक है, क़यामत के दिन एक गिरोह ऐसा होगा, ना हिसाब होगा, ना पुल सिरात से गुजरेंगे, ना जहन्नम को देखेंगे, और जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे हुए होंगे।